اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ چنانچہ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96، 97، 98 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جب تم کسی سے عہد کرو، وعدہ کرو، تو اس عہد کی پابندی کرو، پاسداری کرو، چاہے وہ عہد اللہ سے کیا گیا ہو یا انسانوں کا انسان سے کیا گیا ہو، ملکی قوانین سے متعلق ہو یا ملازمت سے متعلق ہو، تمام عہدوں کی پابندی کرنا، پاسداری کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ جو ہے حرام ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، تین آیات کریمہ، تینوں آیات کریمہ میں تین قسم کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، عہدہ ہے، منصب ہے، مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو انسان بھلا کرے گا یا برا کرے گا، بھلا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور برائی کرے گا تو اس کی سزا بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد جو چیز بھی ہو، چاہے وہ نیک کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، ساری چیزوں کا وہاں پر معاملہ برابر ہوگا، رہے گا، ختم ہونے والا نہیں۔ یہ آدمی نہ سمجھے کہ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں کرنے مرضی ہے، مریں گے تو دیکھا جائے گا، جیسا کہ بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں ارے آخرت کس نے دیکھی ہے، اللہ کے پاس کیا ہوگا، اللہ کو معلوم کیا ہوگا۔ بے دھڑک اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور برائی پر اور جو دوسرے حرام کاموں پر جرأت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مت سمجھو تم دنیا کے اندر جو کچھ تم کرو گے، اچھائی کرو گے تو اچھائی کا بدلہ ملے گا، برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ بھی وہاں پر باقی ہے۔ اور پہلی آیت کریمہ میں دوسرا جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مضمون صبر کے متعلق ہے۔ ہمارے یہاں صبر سے متعلق صرف یہ معنی اور مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت پر صبر کرنا، یہی صبر کا مفہوم ہے۔ ہمارے یہاں صبر کا مفہوم محدود سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ صبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ بھی صبر ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کی اولاد مر گئی، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کا بچہ مر گیا، تو اس مصیبت پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایک تو صبر ہے صبر علی الطاعات، یعنی نیکیوں پر جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات۔ علماء نے، مفسرین نے صبر کی کئی قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو ہے صبر علی الطاعات، کہ صبر کرنا نیکیوں کے کرنے پر جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف پر صبر کرنا، یہ ہے صبر علی الطاعات۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بہت ساری اس کی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مثال تو یہی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، رات جب چھوٹی ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، کرنٹ بھی چلا جاتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، اس کے باوجود بھی
مؤذن کی اذان سن کر کے وہ اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی راحتوں کو قربان کر کے، نوجوان خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کے، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ کے منادی کی آواز سن کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اور آ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے دیکھیے اس میں بھی بہت اس نے قربانیاں دی، نیند کو قربان کیا، نرم نرم بستر کو قربان کیا، اور نیند نہیں آئی تھی رات کو اس کو بھی اس نے قربان کر دیا، صرف اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے چلو نماز پڑھ لیں گے، نیند آ رہی تو آنے دو، آنکھوں میں خمار ہے نیند کا، لیکن آدمی جو ہے وضو کر کے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے روزہ ہے، روزہ دیکھیے 14 گھنٹے 15 گھنٹے تک آدمی سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی حاجتوں کو اپنے تقاضوں کو دباتا ہے، بہت ساری چیزیں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ان خواہشات کو ترک کر کے آدمی روزہ رکھتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صبر علی الطاعات، یعنی نیکیوں پر جو تکلیف اس کو پہنچی اس کے اوپر صبر کرنا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے تو اس کے دل کو بہت گراں گزرتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم مسئلہ دیکھیے، آدمی محنت کر سکتا ہے، نماز پڑھنے میں مال خرچ نہیں ہوتا، لیکن جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی دیکھو ہمارے پیسے اتنے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مان کر کے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا مسئلہ ہے، دیکھیے حج کے زمانے میں دیکھیے 40 روز 50 روز کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، کبھی مینا میں ہیں، کبھی عرفات میں ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہیں، کبھی طواف کر رہے ہیں، کبھی رمی جمار کر رہے ہیں، کبھی قربانی کر رہے ہیں، کتنی ساری مشکلات پیش آتی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آدمی ان تمام تکالیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ کیا صبر علی الطاعات ہے، نیکیوں کے کرنے پر جو تکلیف پہنچی اس کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طریقے سے صبر علی المعاصی، معاصی کے بچنے پر جو تکلیف پہنچتی ہے ان تکالیف کو برداشت کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر علی المعاصی ہے، یعنی گناہوں کے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی بچنا۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان آدمی ہے، بازار کچھ گیا، وہاں دیکھا کہ نہایت ہی خوبرو حسین جمیل لڑکی نظر آئی، دل کے اندر داعیہ پیدا ہو رہا، جذبہ پیدا ہو رہا کہ میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں، موقع ملے تو بات کر لوں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر بریک لگا ہوا ہے۔ کیا ہے بریک؟ وہ شریعت بریک ہے، اللہ کا غضب جو ہے اس کے اوپر، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا اگر میں ان کو دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا حرام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظروں کو بچا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر علی المعاصی۔ یا مال کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، گنجائش ہے کہ ہم وہ مال چرانے کی گنجائش ہے، اگر ہم چرا رہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو مار لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کہ اگر کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر علی المعاصی، گناہوں کے بچنے پر جو آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ اسی طریقے سے صبر علی الطاعات اور صبر علی مصیبت، ایک صبر ہے علی المصیبت کہ مصیبت جب آدمی کو کوئی پہنچتی ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر علی المصیبت۔ تو صبر جو ہے، صبر کا معنی بہت وسیع ہے، یہ کوئی محدود معنی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے مرے تو ہی صبر کرنا، یہ صبر نہیں، صبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ دیکھیے ایمان کی شرط یہاں لگی ہوئی ہے، بے ایمانوں کو اور کافروں کو، مشرکوں کو اس کے نیک کام کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، چاہے وہ کتنا بھی نیک کام کر دے۔ جیسا کہ گرمی کے دنوں میں دیکھیے کافر لوگ بھی، مشرک لوگ بھی پانی وغیرہ کا انتظام کرتے، بہت سارے لوگ کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ جو کافر بغیر ایمان کے نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے، آخرت میں اس کا بدلہ اللہ نہیں رکھتے۔ لیکن جو ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے،
مرد اگر نیکی کا کام کرے گا ایمان کی حالت میں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی عورت نیک کام کرے گی ایمان کی حالت میں تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ خوشگوار دنیا کے اندر بھی زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی زندگی عطا فرمائیں گے، خوشگوار زندگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، ان لوگوں کو دنیا کی تکلیف نہیں پہنچتی۔ دنیا کی تکالیف پہنچتی ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ اس کو اسی طریقے سے آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے۔ تو یہ تکلیف پہنچنا یہ جو ہے ایمان کے منافی نہیں ہے۔ تکلیف پہنچنا یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی تکلیف میں ڈالتے ہیں، لیکن حیات طیبہ یعنی آخرت کے اندر جنت عطا فرمائیں گے، جنت کے لطف و انعامات سے اس کو مستفید کیا جائے گا۔ اس حال میں کہ آدمی ایمان کے ساتھ کوئی نیک کام کرے، بغیر ایمان کے تو کوئی قابل قبولی نہیں نیک کام، چاہے کتنا بڑا ہی نیک کام کیوں نہ کیا ہو۔ جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ اس نے کتنا کام کیا ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد کی، یہاں تک کہ مکہ کے تمام لوگوں کی دشمنیاں مول لی، مکہ کی سرزمین ان کے لیے دشمن ہو گئی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چاچا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کی جوتی پہنائیں گے، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، آگ کی جوتی پہنائیں گے، لیکن وہ آگ کی جوتی کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا، جیسا کہ پانی آگ کے اوپر رکھنے کے بعد پانی کھولتا ہے، اسی طریقے سے آگ کی جوتی جب پہنائی جائے گی تو اس آگ کی جوتی کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔ تو یہ جو ہے حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر تکلیف نہ، تکلیف ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر صبر کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر کے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے گا، لیکن آخرت کے اندر اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ خلل شیطان کے اثر سے پڑتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ اثر شیطان ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ نیک کام نہ کرے، کسی طریقے سے اس کو نیک کام سے روک دیا جائے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اس کا یہ علاج بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی جائے، یعنی اعوذ باللہ من الرجیم پڑھ کر کے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، بہت ہی بڑا نیک کام ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ نیک کام ہے تو شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہم بہکا دیں، یا قرآن پڑھے تو دل نہ لگے، قرآن پڑھے تو غور و فکر نہ کر سکے، دل جمی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکے۔ تو ایسے موقعوں پر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ اپنی پناہ میں آپ رکھ لیجئے شیطان مردود سے۔ تلاوت قرآن کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم ہی تمام نیک کاموں کی ہدایت دینے والا ہے، لیکن شیطان سے پناہ مانگنا صرف تلاوت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، دوسرے موقعوں پر بھی شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے۔ جیسا کہ دیکھیے بیت الخلا جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہدایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر کے بیت الخلا جانا چاہیے۔ اگر یہ دعا نہ پڑھے تو شیطان کے بہکانے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے اور شیطان کے تکلیف پہنچانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ لیکن جب یہ دعا آدمی پڑھ لیتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک آڑ کر دیتے، پردہ کر دیتے، شیطان کا خلل، شیطان کی طاقت اور قوت نہیں چلتی، شیطان کے اثرات سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھا کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ایک مسئلہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات کہ قرآن پاک پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی یاد آیا ابھی، نماز کے اندر پہلی رکعت میں
ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، ہر رکعت میں پڑھنا نہیں ہے. صرف پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ثنا آدمی پڑھے. ثنا پڑھنے کے بعد آدمی اعوذ باللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے. اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف پہلی رکعت میں پڑھنا. یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے. لیکن دوسرے اماموں کو دوسرا مسئلہ ہے. آپ کو دوسرے اماموں کے مسئلے پر چونکہ عمل کرنا نہیں، اس لیے یہاں بیان بھی نہیں کرنا ہے. اپنے امام کا مسئلہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے. ہر رکعت میں پڑھنا اعوذ باللہ ضروری نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ کر کے ہر رکعت کو وہ شروع کرے. تو ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی اہم مضامین کو بیان کیا ہے، جس کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.